اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے تاریخ پاکستان کے اوپر جو سیاست ہوتی رہی ہے پاکستان بننے کے بعد، جو اونچ نیچ اس میں ہے، نشیب افراز سیاست میں ہے، ان کے اوپر یہ لگاتار ویلاگس کر رہا ہوں۔ تو اب آج کا جو ویلاگ ہے یہ بھی جناب نواز شریف صاحب کی دوسرے دور حکومت کے متعلق ہے، اور اس سے پہلا بھی اسی دور حکومت کا تھا، پہلے حصے کا، اب یہ درمیانی حصے کی بات چل رہی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ جب ایٹمی دھماکے کر لیے تو اس کے بعد پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئیں بہت سارے ملکوں کی طرف سے۔ تو ان پابندیوں کو کس طرح سے اس وقت کی گورنمنٹ نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، تو اس کے متعلق میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے ذمے 32 ارب ڈالر قرضہ تھا اس وقت تک، جبکہ ہمارے خزانہ میں صرف 1 ارب ڈالر موجود تھا۔ اب اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دینا 32 ارب تھا اور ہمارے پاس موجود 1 ارب تھا۔ ہاں، البتہ ملک کے صنعت کاروں کے ہمارے ملک کے بینکوں کے اندر 12 ارب ڈالر رکھے ہوئے تھے، تو گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہ فریز کر لیے، ان کے اوپر قبضہ کر لیا، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے یا اپنی اکانومی کو بہتر ثابت کرنے کے لیے۔ نواز شریف صاحب اس کے فوراً بعد سعودی عرب بھی چلے گئے، جہاں سے انہیں کچھ ڈالر بھی مل گئے اور تیل بھی ادھار دینے کا انہوں نے وعدہ کر لیا۔ ایران نے بھی ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ساتھ دینے اور کچھ مدد کرنے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ افغانستان جو اکنامیکلی بہت کمزور ملک تھا، اس نے بھی پاکستان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ برادر ملک نے ایٹمی قوت حاصل کی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں جو بھی حالات ہوں گے۔ اب کچھ سفارتکاری بھی تھی، کچھ دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہوئے، انڈیا کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ جو کچھ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں یہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیے، بلکہ مجبوراً انڈیا کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے کیے ہیں۔ تو امریکہ کو کچھ خیال آ گیا اور اس نے پاکستان کے اوپر سے جو پابندیاں تھیں ان کو نرم کرنے کا کچھ ارادہ کیا، جس سے سب سے پہلے انہوں نے جو ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے، جمع کرائے ہوئے تھے ان کے پاس F-16 کی خریداری کے لیے، وہ تو ہمیں نہ دیے، اب اس کے بدلے میں پاکستان کو انہوں نے گندم دے دی ان پیسوں کے بدلے۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو یورپ تھا، یورپ نے بھی کچھ سختیاں جو تھیں، جو پابندیاں تھیں، ان میں نرمی لے کے آئے۔ بڑی طاقتوں نے، جن میں G8 کے تمام ممالک شامل تھے، یورپ شامل تھا، برطانیہ تھا، روس، چین، امریکہ، سبھی نے اب واجپئی صاحب اور نواز شریف صاحب کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ چونکہ اب یہ دونوں ایٹمی طاقتیں بن گئی ہیں، لہٰذا ایک تو آئندہ یہ دوبارہ یہ دھماکے نہیں کریں، ایٹمی دھماکے نہ کریں، دوسرا ان کو یہ معلوم تھا کہ دونوں کے اندر فساد کی جو جڑ ہے وہ کشمیر کا قضیہ ہے، تو انہوں نے یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ دونوں بیٹھ کے ان جو قضیے ہیں آپ کے درمیان میں جو مسائل ہیں ان کو مذاکرات سے حل کریں، جس کی بنا پر سری لنکا کے شہر کولمبو میں اٹل بہاری واجپئی اور میاں نواز شریف کے درمیان مذاکرات کا ڈول ڈالا جانے لگا۔ لیکن جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو میاں نواز شریف نے ان مذاکرات کے لیے جانے سے پہلے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہ کی، نہ ان کے ساتھ ڈسکشن کی تھی۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم اور شریعت بل بھی نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے لے آئے، جس کا بھی انہوں نے تذکرہ یا کنسلٹیشن ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے نہ کی، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان دوریاں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد کور کمانڈرز کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں بھی ان معاملات پر تحفظ کا اظہار کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد
نیول کالج میں جنرل جہانگیر کرامت نے 5 اکتوبر 1998 کو ایک خطاب کیا، جس میں انہوں نے ایک آپشن دیا، ایک انہوں نے بات کی کہ کیوں نہ نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی جائے، جس میں سیاسی حکومت کے ساتھ ساتھ ڈیفنس فورسز اور اس کے متعلقہ ڈیفنس کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کانفرنس کی جو آیا تھا آپشن آیا تھا، اس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس کا حمایت کی، جبکہ نواز شریف صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس کے بیان کے بعد جس کو حکومت وقت اور خصوصاً نواز شریف صاحب نے بہت برا سمجھا، تو انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت سے مری میں جو انگلش دور کا بنا ہوا تھا گورنر ہاؤس تھا، وہاں پہ ایک میٹنگ کی اور علیحدگی میں ان سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اب جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ 2 ہی آپشن تھے کہ یا تو وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں اور کوئی اور بندہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، یا دوسرے نمبر پہ کہ وہ بزور شمشیر بزور گن نواز شریف سے استعفیٰ لیں، لیکن انہوں نے بہتری یہ اس میں سمجھی کہ وہ استعفیٰ دے کے ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ بعد میں ان کو مختلف ملکوں میں سفیر بھی بنایا گیا تھا۔ ان واقعات سے پہلے صدر مملکت چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کیا کرتے تھے، لیکن یہ جب نئی 13ویں ترمیم نواز شریف صاحب لے کے آئے تو اس کے بعد یہ اختیارات نواز شریف صاحب یعنی وزیر اعظم کے پاس آ گئے۔ اب وزیر اعظم نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کرنی تھی، تو انہوں نے وزارت دفاع سے سینئر موسٹ 3 جرنیلز کے نام منگوائے، جن میں سے ایک کو تقرر کرنا تھا۔ تو سینئر موسٹ 3 جرنیلز میں سے علی کلی خان سب سے سینئر تھے، دوسرے نمبر پہ جنرل خالد نواز تھے، اور جبکہ تیسرے نمبر پہ جنرل پرویز مشرف تھے۔ اب انہوں نے انٹیلیجنس بیورو سے بھی رپورٹیں لی، اپنے ISI سے بھی رپورٹیں لی، اور باقی اپنے ریسورسز سے بھی رپورٹس لی، تو جس میں مختلف رپورٹیں مختلف جرنیلز کے متعلق تھیں، لیکن جو انہوں نے آخر فیصلہ پرویز مشرف کو CNC چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا کر لیا، اور یہ انہوں نے اصغر قدوائی صاحب کے مشورے سے کیا تھا۔ حالانکہ رپورٹس یہ تھیں کہ یہ بڑے جذباتی آدمی ہیں اور بڑے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور بڑے جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، لہٰذا ان سے اوائڈ کیا جائے، لیکن انہوں نے اصغر قدوائی صاحب کے کہنے پہ، جو بینک کے آنر رہے ہیں پہلے، ان کے کہنے پہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا۔ بعد میں جب بھی اخباری نمائندوں نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ نے جنرل مشرف کو کیوں چیف آف آرمی اسٹاف لگایا تھا، تو انہوں نے بارہا یہ کہا تھا کہ میں اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہیں اس کے بعد لگاتار اس کا جواب ضرور دینا پڑا کہ ان کو انہوں نے کیوں تقرر کیا تھا۔ چند دنوں کے بعد کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، جس میں ایک محب وطن پاکستانی معزز اور سینئر پاکستانی شہری کو شہید کر دیا۔ وہ تھے حکیم سعید صاحب، جو پاکستان کی خاطر انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کا فری علاج بھی کرتے تھے، انہوں نے ایک حکومت کی یونیورسٹی بھی بنائی تھی، لیکن ان کو بھی ان لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ تو اس کا الزام جب MKO کے اوپر لگا، تو MKO والوں نے جو سندھ کے اندر ان کی مخلوط حکومت تھی مسلم لیگ کی، تو اس سے علیحدہ ہو گئے، جس پر نواز شریف صاحب کی مرکزی حکومت کو سندھ میں گورنر راج نافذ کرنا پڑا۔ اب فوج تو ان سے نواز شریف صاحب سے پہلے کچھ ناراض تھی، اب بے نظیر صاحبہ بھی ناراض، اور قاضی حسین صاحب بھی ناراض،
لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھٹو خاندان کے ساتھ کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات ماننا شروع ہو گئے۔ تو جب نواز شریف صاحب نے واجپئی صاحب کو پاکستان میں بلایا تو تب بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رائے نہ لی اور کوئی ان سے ڈسکشن نہ کی۔ اس سے مزید دوریاں بڑھتی چلی گئیں، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویلاگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔